ایک ایسا فقیر جس نے بچپن میں ہی حرام اور حلال کا فرق پہچان لیا، ایک ایسے ولی جو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے، مزاروں پر چلا کشی کرتے، رسیوں سے بندھ کر پہاڑوں میں ریاضت کرتے، جنہوں نے دلی سے اجمیر، اجمیر سے پاک پٹن اور پھر ٹوسا شریف تک صرف اللہ کی تلاش میں سفر کیا، جن کی نگاہ میں امیر غریب سب برابر تھے، جو موچی کو اپنے دسترخوان پر بیٹھا کر کھانا کھلاتے، جو اپنے مریدوں کی فکر ایک ماں کی طرح کرتے، اور جس نے اپنی پوری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے میں گزار دی۔ یہ داستان ہے حضرت سید حافظ محمد علی خیرآبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایک ایسے ولی کی جن کی محفلوں میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی، جن کے درسِ مثنوی میں مسلمان ہی نہیں ہندو بھی ادب سے بیٹھا کرتے تھے۔ آخر کون تھے یہ بزرگ؟ کیسے ملی انہیں ولایت کی یہ بلند منزل؟ اور کیوں ان کے مرشد انہیں شاہ ہوری کہہ کر پکارتے تھے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیں۔ سلطان الواصلین برہان الکاملین شیخ الاسلام حضرت سیدنا خواجہ حافظ محمد علی چشتی کا مزار مبارک اتر پردیش کے ضلع سیتاپور کے خیرآباد میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا حافظ محمد علی خیرآبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 1192 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت مولوی شمس الدین تھا، جو ایک علمی خاندان کے فرد تھے۔ آپ کے اجداد میں ایک بزرگ شاہ ولایت حضرت سیدنا خواجہ سعد الدین خیرآبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت سیدنا شاہ مینا لکھنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیلی تھی۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت عبادت کی طرف راغب تھی۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر آپ یاد حق میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ شریعت کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں بیر کے درخت ملے۔ سبھی لڑکوں نے ان درختوں سے پھل توڑ کر کھائے۔ جب آپ سے کھانے کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ درخت غیر کی ملکیت ہے، لہٰذا مالک کی اجازت کے بغیر میں انہیں کیسے کھا سکتا ہوں؟ حضرت سیدنا حافظ محمد علی خیرآبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروعاتی دور میں بہت سخت مجاہدے کیے۔ سب سے پہلے آپ حضرت سید محمد مشتاق عرف چھیدہ میاں قدس سرہ کے مزار شریف پر چلا کش ہوئے، اور پھر سیدنا شاہ مینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر زیارت شقہ میں مشغول رہے۔ آپ نمازیوں کے لیے پانی بھر کر لاتے اور باقی وقت عبادت میں گزارتے۔ اسی طرح کافی عرصہ بیت گیا۔ آپ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف میں دلی حاضر ہوئے اور اپنے معمول کے مطابق مجاہدوں میں مشغول ہو گئے۔ آپ کچھ مکانوں میں اجرت پر پانی بھرنے کا کام کیا کرتے تھے اور اکثر روزے سے رہا کرتے تھے۔ تمام رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزرتی۔ پھر دلی سے اجمیر شریف پہنچے اور وہاں 12 سال تک ایک مسجد میں مقیم رہے۔ یہاں سے پھر پاک پٹن شریف جانے کا ارادہ کیا۔ پاک پٹن شریف میں حضرت سیدنا خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بزرگی کی شہرت سن کر آپ کا دل ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں آپ کو عقیدت و ارادت کا ایسا مرکز مل گیا جس نے آپ کی ریاضت و مجاہدات کو صحیح راستے پر لگا دیا۔ حضرت سیدنا حافظ محمد علی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ذوق و شوق کے ساتھ پاک پٹن شریف سے ٹوسا شریف روانہ ہوئے اور حضرت خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کر سکے۔ اس طرح ایک سال گزر گیا۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کہ افسوس، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، جس شخص سے مجھے تعلق ہوتا ہے بظاہر میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر آپ کے بے چین دل کو اطمینان ہوا۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پہاڑ پر پاؤں میں رسی باندھ کر عبادت و ریاضت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ عرصہ دراز تک حافظ صاحب اسی طرح مجاہدات کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ سلیمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سلسلے میں داخل کر لیا اور خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت حافظ محمد علی صاحب قدس سرہ نے کچھ عرصے تک کسی کو مرید نہیں کیا۔ جب آپ کے شیخ کو اس کا علم ہوا تو وجہ پوچھی۔ آپ نے عرض کیا، اہل ہند بے حد گناہوں میں مبتلا ہے، اس وجہ سے میں نے کسی کو سلسلے میں داخل نہیں کیا۔
آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا کام، میں نے اجازت دی ہے، نیک یا بد جو بھی ہوں گے مجھ سے وابستہ ہوں گے۔ شیخ کا حکم سننے کے بعد آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اودھ، پنجاب اور حیدرآباد کے ہزاروں باشندوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اس کے بعد آپ حرمین شریف تشریف لے گئے اور وہاں 10 سال تک مقیم رہے، بہت سے لوگوں کو مرید بھی کیا۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ آپ اپنے پیر کے نوکر تک کی بھی عزت کیا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے شیخ کی خدمت میں جاتے تو کئی کوس پہلے ہی پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ آپ کے مرشد حضرت خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت اور خلوص کے بے حد قدردان تھے، اسی لیے تعلق کی وجہ سے آپ کو شاہوری کہا کرتے تھے۔ حضرت حافظ محمد علی صاحب کو دست رہو اخلاق محمدی کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ دسترخوان پر بیٹھے تھے، نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک موچی میاں اسلم آپ کے بھتیجے و سجادہ کے جوتے سی رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا اپنے ہاتھ دھو کر آؤ اور کھانا کھا لو، پھر اسے اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلایا۔ سردی کے موسم میں ایک جولاہا آپ کے پاس آ کر ٹھہرا، اس کے پاس سردی کا لباس نہیں تھا۔ آپ نے اسے اپنے بستر میں اپنے پاس سلایا۔ سفر و حضر میں آپ خادموں کے ساتھ شریک رہتے تھے، بعض اوقات روٹیاں بھی اپنے ہاتھ سے پکاتے۔ اظہار شیخیت سے نفرت تھی، بلکہ اس قسم کی تواضع جس سے ترکِ تزرید کا اظہار ہو اسے پسند نہیں فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ترک کو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ آپ اتباع سنت یعنی سنت نبوی کی پیروی پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ مناقب حفیظیہ میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کو اتباع نبوی کا اتنا خیال تھا کہ آپ ہمیشہ سنت نبوی کو زندہ رکھنے کی ہی باطل رسموں کو مٹانے کو تیار رہتے تھے۔ آپ کی مجلسوں میں مسائل شریعت اور سنت کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ آپ اپنے مریدوں کو سنت نبوی پہ عمل کرنے کی برابر تاکید فرماتے۔ آپ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور محبت الہی کا بھی دعویٰ اتباع نبوی کے بنا جھوٹا دعویٰ ہے۔ آپ اپنے مریدوں کی اصلاح و تربیت میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرشد کو اپنے مرید کا اس طرح خیال رکھتا ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ آپ اپنے مریدوں کی ظاہری اور باطنی زندگی کی اصلاح کے لیے بڑی جد و جہد فرماتے تھے، اور بیعت کرتے وقت یہ ہدایت ارشاد فرماتے تھے شریعت پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کی محبت میں اپنے دل کو ثابت رکھو، جب تک تحصیل علم سے فارغ نہ ہو جاؤ ذکر میں مشغول نہ ہو، دنیا کی محبت میں زیادہ نہ پڑو کیونکہ اس سے محبت الہی کی لذت سلب ہو جاتی ہے۔ آپ کو مثنوی مولانا روم پر بہت گہرا عبور حاصل تھا۔ آپ نے عارف روم کے معرف ربانیت کا بے حد گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا اور اسے نہایت دلنشیں اثردار انداز میں بیان فرماتے تھے۔ آپ اشراق کی نماز کے بعد مثنوی کا درس دیا کرتے تھے۔ مناقب حفیظیہ میں لکھا ہے کہ اس کتاب سے آپ کو اس قدر محبت اور لگاؤ تھا کہ اس کے معنی اور ملاطف کو اس دور میں آپ جیسا کوئی بیان نہیں کرتا تھا۔ حافظ صاحب اپنے خاص مریدوں کو مثنوی شریف کے مطالعے کی ہدایت فرماتے تھے۔ آپ کے درس مثنوی میں ہندو لوگ بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ حضرت حافظ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 9 ذوالقعدہ 1266 ہجری میں 71 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک اتر پردیش کے ضلع سیتاپور کے خیر آباد میں مرضع خلائق ہے۔